للعلم والعمل الصالح بحرمت محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن۔ قرآن مجید 30ویں پارے کی پہلی صورت، یعنی ہمارے سلسلہ دروس میں آخری صورت آ رہی ہے اور ترتیب کے اعتبار سے 30ویں پارے کی پہلی صورت ہے۔ آج اس کی 18 آیات کا ترجمہ اور اس کا پیغام۔ باقی جو اس کی آیات ہیں 22، یعنی اس کی ٹوٹل 40 آیات ہیں، 22 آیات انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں اس کا درس اور پیغام پیش کیا جائے گا۔ یہ سورہ النبا، اس سورت کا نام پہلی آیت سے دوسری آیت سے اس سورت کا نام لیا گیا ہے، اور اس سورت کی ٹوٹل 40 آیات ہیں۔ علماء مفسرین نے اس سورت کو مکی سورہ قرار دیا ہے۔ اس سورت کی شان فضیلت، یعنی فضیلت اور شان، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: من قرأ هذه السورة وحفظها لم يكن حسابه يوم القيامة إلا بمقدار سورة مكتوبة حتى يدخل الجنة۔ سید رسول فرماتے ہیں جو شخص اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اور اس سورت کو زبانی یاد کرتا ہے، آپ فرماتے ہیں اس سورت کو پڑھنے والا اور اس سورت کے یاد کرنے والے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ میدان معاشر میں یہ آسانی عطا فرمائے گا کہ اس کا حساب و کتاب اتنی دیر میں ہوگا جتنی دیر میں انسان اس سورت کو لکھ لیتا ہے۔ ایک روایت میں کہا ہے کہ اتنی مقدار میں انسان حساب دے گا جتنی مقدار میں انسان نماز ادا کر لیتا ہے۔ دوسری روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں: من قرأ عما يتساءلون لم تخرج سنته اذا كان يدمنها في كل يوم حتى يزور بیت اللہ الحرام۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص اس سورہ عما یتساءلون کی 1 سال پوری پابندی کے ساتھ تلاوت کرتا ہے، یعنی 1 دن کا ناغہ بھی نہیں کرتا، امام علیہ السلام فرماتے ہیں اس سورت کی تلاوت کے صدقے اللہ سبحانہ وتعالی اپنے گھر کی زیارت کا شرف عطا کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کروں تو امام فرماتے ہیں پھر 1 سال پابندی سے اس سورت کی تلاوت کرو، 1 دن بھی ناغہ نہیں آنا چاہیے۔ تو یہ اس کی فضیلت اور شان ہے۔ اب آیات، ان کا ترجمہ اور پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ قرآن مجید سورہ النبا کی 5 آیات، پہلے ان کا پیغام اور ترجمہ۔ عما یتساءلون، پہلی آیت مجیدہ، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں باہم سوال کرتے ہیں، یعنی کفار اور مشرکین کی بات ہو رہی ہے۔ کافر اور مشرک لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، کس کے بارے میں؟ عن النبأ العظیم، عظیم و بہت اہم خبر کے بارے میں، یعنی قیامت کے بارے میں۔ قیامت کے بارے میں یہ کفار و مشرکین کیا کرتے ہیں؟ یہ باہم سوال کرتے ہیں۔ نمبر 3، الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس نبأ عظیم کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں۔ کلا سیعلمون، جسے مشرکین، یعنی جیسے مشرکین سوچتے ہیں، با محاورہ ترجمہ کرنے لگا، یہ جملہ بریکٹ میں، جیسے مشرکین سوچتے ہیں ایسا ہرگز نہیں۔
تو ہرگز نہیں، یعنی کلا ہرگز نہیں، ان قریب جان لیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے پھر کہتا ہوں، یعنی بریکٹ میں کہتا ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہے، ان قریب جان لیں گے یہ مشرکین اور کفار۔ کیا جان لیں گے؟ کہ یعنی قیامت حق ہے۔ تو پہلی آیت کے بارے میں جو سوال ہے، عما یتساءلون، یعنی وہ لوگ جو سوال کرتے ہیں، جو سوال یعنی لوگ جو ہے بہم سوال کرتے ہیں کس چیز کے بارے میں؟ پہلی آیت میں یہ کہا، دوسری آیت میں فرمایا عن النبع العظیم، نبع عظیم یعنی بہت اہم خبر کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اب یہ جو نبع عظیم ہے، جو قرآن کی اس صورت کی جو دوسری آیت ہے عن النبع العظیم، تو اس نبع عظیم سے مراد کیا ہے؟ یعنی ایک بہت اہم خبر، بہت بڑی خبر، اس سے مراد کیا ہے؟ کیا قیامت ہے یا اس سے مراد کچھ اور ہے؟ اس کے بارے میں ہمارے علماء مفسرین نے مختلف اقوال نقل کیے۔ پہلا قول جو نقل ہوا ہے، پہلا قول یہ ہے کہ اس نبع عظیم سے مراد قیامت ہے، یعنی مشرکین اور کفار قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اور علماء مفسرین فرماتے ہیں یہ سورت بھی مکی ہے، تو اہل مکہ یعنی مشرکین اور کفار تو وہ جو کہ قیامت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، اور وہ کہتے تھے جب ان کو قیامت کی بات کی جاتی وہ کہتے تھے یہ قیامت کیا ہے، اس قیامت میں کیا ہوگا، میدان محشر یہ کیا چیز ہے، کیوں اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ تو لہٰذا مشرکین سوال کرتے تھے اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے قیامت کے اوپر اتنا زور کیوں دیا؟ پچھلی صورتوں میں بھی آپ نے مسلسل سنا، اس صورت میں بھی ہے، باقی آیات میں بھی قرآن میں قیامت کے اوپر بہت زور دیا گیا۔ اللہ نے زور کیوں دیا؟ قیامت پر اللہ نے اس لیے زور دیا ہے، یعنی ایک جواب، اور جوابات بھی بہت سارے ہو سکتے ہیں، وارثان قرآن نے بھی آسان انداز سے ہمیں سمجھایا۔ تو ایک جواب یہ ہے کہ انسان کی اصلاح کا یہ پہلا قدم ہے، انسان کو یہ خبردار کیا جا رہا ہے کہ دیکھو میدان قیامت ہے، یہ زندگی کھیل تماشے کے لیے نہیں ہے، تمہیں میدان محشر میں جانا ہے، وہاں پر حساب اور کتاب ہوگا، اپنا اعمال نامہ تیار کرو، اس کی مرضی سے جس کی حکومت میں جس کے پاس تم نے جانا ہے وہاں پر اسی کا حکم چلے گا۔ تو لہٰذا وہاں پر جو ہے یعنی انسان کو حساب و کتاب دینا ہے، یعنی خبردار کیا جا رہا ہے کہ ایسی عدالت میں پیش ہوگے، اللہ کی عدالت میں، جو اللہ ایسا حاکم ہے جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ ہم یہاں پر تو عدالتوں میں پولیس والوں کے سامنے بہت ساری چیزیں چھپا لیتے ہیں اپنے مفاد کے لیے لوگ، وہاں پر اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں چھپایا۔ یوم تبلی السرائر، سارے راز فاش ہو جائیں گے، بد اعمالیاں بھی بد عقیدتیاں بھی سب ظاہر ہو جائیں گی، اور اللہ علیم بذات الصدور ہے، وہ سینوں کے رازوں سے بھی آگاہ ہے۔ میں لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہوں، لوگوں کو بے وقوف بنا سکتا ہوں، جو میرے دل میں نیت ہے، جو میرے دل میں خلوص ہے، اللہ اس سے جو ہے وہ آگاہ ہے۔ تو لہٰذا اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ قیامت کے دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ظلم کرنا ہے، بلکہ ہر شخص کو اس کے عمل کی جزا ملے گی، نیک ہے تو ثواب، اگر برا ہے تو اس کو عذاب ملے گا۔ اور اللہ کی بارگاہ میں کوئی اشتباہ والی بات نہیں ہے، کوئی یہ کہے کہ بہر الہ تجھے اشتباہ ہوا ہے، الیاذ باللہ، میرا اللہ تجھے اس چیز کا علم، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، وہ عالم الغیب ہے، تو لہٰذا اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ وہاں پر جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ کسی رشوت کی بنا پر نہیں ہوگا، کسی سفارش کی بنا پر اللہ فیصلہ نہیں کرے گا، اللہ نے فیصلہ اپنی مرضی اور اختیار سے کرنا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ میدان محشر میں شفاعت ثابت ہے، شفاعت اور چیز ہے،
وہاں پر ناجائز یعنی اللہ کے حکم کے سامنے جو ہے وہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا حق شفاعت اور چیز ہے، وہ اپنے مقام پر انشاءاللہ آئے گا کہ عقیدہ شفاعت کو ہم کیسے حل کریں قرآن اور معصومین علیہ السلام کے فرمان میں۔ تو لہٰذا اب دیکھیں بعض لوگ عقیدہ شفاعت کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی آل محمد کی شفاعت ہے، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، قرآن پر عمل نہیں کرتے، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اخلاق کے اعتبار سے ہاتھ تنگ ہے، عقائد و نظریات فاسد ہیں، اور کیا جواب ملتے ہیں؟ مولا وارث ہے، وہ ہماری شفاعت کریں گے۔ بے شک عقیدہ شفاعت پر ایمان رکھنا چاہیے، اور یہ عقیدہ قرآن سے ثابت ہے، معصومین کے فرمان سے ثابت ہے، روایات معتبر سے ثابت ہے۔ عقیدہ شفاعت عقائد اسلامیہ میں سے ہے، ضروریات اسلام میں سے ہے، اس کا کوئی منکر نہیں ہے۔ لیکن انسان یہ غور کرے میں جو بڑے بڑے جرائم انجام دے رہا ہوں، کیا اس لائق بھی رہوں گا کہ مجھے آل محمد کی شفاعت حاصل ہو؟ انسان یہ تو سوچے۔ دیکھیں نا، چھوٹے سے دفتر میں آپ کو دنیاوی وزیر اعظم تک پہنچنے کے لیے بھی آپ پہلے اپنے اندر ایسی لیاقت تلاش کرتے ہیں کہ میری جو ہے سفارش قابل قبول ہو، اس تک پہنچنے کے لیے سفارش۔ تو ہر بندہ سفارش کے، کیا ہماری ہر بندے کی وزیر اعظم تک سفارش ہے؟ تو لہٰذا سفارش کے اپنے آپ کو پہلے انسان قابل بنائے۔ اب دیکھیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام نے ایک عظیم پیغام دے دیا اپنے حبداروں، اپنے موالیوں کو، جو لوگ عقیدہ شفاعت کی وجہ سے گناہ کبیرہ انجام دیتے ہیں، عقیدہ شفاعت کی وجہ سے اللہ کے دین کے حکم کو پامال کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام کی یہ روایت شیخ صدوق نے معانی الاخبار میں یہ روایت نقل کی ہے۔ امام فرماتے ہیں لا تلحقہ شفاعتنا الا بعد 300,000 سنہ۔ امام فرماتے ہیں ہم آل محمد کی شفاعت بعض لوگوں کو جو حاصل ہوگی وہ 3 لاکھ سال بعد حاصل ہوگی، 3 لاکھ سال۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَقَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سنہ، میدان قیامت کے دن کی مقدار 50,000 سال ہے۔ اب خود اندازہ کریں، وہاں کے ایک دن کی مقدار ہے دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے قیامت کا ایک دن۔ اور امام کیا فرماتے ہیں؟ 3 لاکھ سال بعد۔ اللہ اکبر، ایک دن اتنا بڑا قرآن بیان کر رہا ہے، 3 سال نہیں، 3,000 سال نہیں، 3 لاکھ سال۔ اللہ اکبر۔ امام فرماتے ہیں بعض بد نصیب ایسے ہیں ہماری شفاعت ان کو حاصل ہوگی 3 لاکھ سال بعد۔ تو لہٰذا انسان اپنے کو سدھارنے کی کوشش کرے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت اللہم صلی علی محمد۔ تو لہٰذا دیکھیں قرآن مجید میں جو اللہ نے قیامت کا یہ جو ذکر کیا ہے، قیامت کا یہ عقیدہ آخر ہے کیوں؟ قیامت پر کیوں ایمان رکھیں؟ قیامت پر ایمان رکھنا حقیقت میں انسان کے لیے جو ہے وہ تقوی کی راہ ہموار کرتا ہے، اس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے، کیونکہ وہ جب قیامت پہ ایمان رکھتا ہے یہ سوچتا ہے حساب بھی ہے، ثواب بھی ہے، عذاب بھی ہے۔ تو جب وہ عذاب اور ثواب کی طرف فکر کرتا ہے ایمان رکھ کے، تو پھر وہ کوشش کرتا ہے اب میں وہ اپنی زندگی میں کام کروں جو میری آخرت سنور جائے، میری آخرت بن جائے۔ تو لہٰذا اعمال صالح کی طرف وہ رغبت کرتا ہے، برائیوں سے وہ دور ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ سورہ زلزال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح پیغام دیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ۔ آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ فرماتا ہے جو شخص ذرہ برابر نیکی کرتا ہے وہ اس کو بھی دیکھے گا، اور جو شخص ذرہ برابر گناہ کرتا ہے وہ اس کو بھی دیکھے گا۔ اب دیکھیں ذرہ برابر نیکی اور ذرہ برابر برائی کس کو کہتے ہیں؟ ذرہ برابر، مثقال ذرہ سے مراد علماء مفسرین فرماتے ہیں مثقال ذرہ سے مراد آپ یہ جو دھوپ میں جو کرن ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے، اس میں آپ دیکھتے ہیں
چھوٹے چھوٹے جو ڈاٹس ہوتے ہیں، جو نقطے ہوتے ہیں، جو آپ کو روشنی میں، آپ کمرے میں جب بیٹھے ہوتے ہیں تو سورج کی جو روشنی آ رہی ہوتی ہے اس میں آپ کو چھوٹے چھوٹے تنکے اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، کہا کہ اس کو کہتے ہیں ذرہ۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے انسان، تو نے اس ذرے کے برابر بھی برائی اور گناہ کیا ہے تو اس کو بھی دیکھے گا انسان بڑے بڑے گناہ انجام دے، ایسے کہ اللہ کے دین کی مخالفت کرے، لوگوں کے گھروں میں فتنہ فساد قائم کر دے، انسان اللہ کے دین کو معمولی سمجھے، واجبات کو نظر انداز کر دے، نماز واجبہ چھوڑ دیں، ماہ رمضان کی حرمت کا خیال نہ کریں، قرآن کی تعظیم نہ کریں، والدین کا احترام نہ کریں، رشتہ داروں کی عزت کا خیال نہ کریں، یعنی بڑے بڑے جرائم، چھوٹے چھوٹے گناہ کے بارے میں کہا گیا تو انسان دیکھے گا۔ جو بڑے بڑے جرائم ہیں اس کے بارے میں قرآن خبردار کر رہا ہے، اے انسان غفلت کی آنکھ، غفلت میں جو تو سویا ہوا ہے اپنی آنکھ کھول، اپنے آپ کو بیدار کر۔ اور دیکھیں اس سے آگے سورہ زمر میں آیت نمبر 56 یعنی 56، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرما رہا ہے؟ ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ۔ انسان میدان معاشر میں رو رو کے فریاد کرے گا، کیا کہیں ایسا نہ ہو کوئی شخص کہے ہائے افسوس ہے اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کے حق میں کی، اور میں تو اللہ کے دین کا مذاق اڑانے والا تھا۔ اس وقت قرآن کہہ رہے انسان میدان قیامت میں رو رو کے فریاد کرے، ہائے افسوس میں نے اللہ کے حق میں کوتاہی کی، میں نے اللہ کے حق نماز میں کوتاہی کی، میں نے روزوں میں کوتاہی کی، میں نے خمس و زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کی، میں نے لوگوں کا مال اپنے بچوں کے لیے لوٹا اس میں کوتاہی کی، میں نے سچ بولنے میں کوتاہی کی، جھوٹ بول لیا اپنے دنیاوی فائدے کے لیے، میں نے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر۔ انسان اس وقت افسوس کرے گا اور کہے گا کہ میں تو اللہ کے دین کا مذاق اڑانے والا تھا۔ تو لہٰذا ایک اور مقام میں سورہ شورا آیت نمبر 44 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے لما رآوا العذاب یقولون هل الی مرد من سبیل۔ اللہ فرماتے ہیں جب یہ بدکار، یہ گناہگار، بے نمازی، بے دین، قرآن کو معمولی سمجھنے والے، آل محمد کے فرامین اور تعلیمات پہ عمل نہ کرنے والے، جب یہ لوگ بدعملی کی وجہ سے اپنے اعمال ناموں کو سیاہ دیکھ کر عذاب جہنم کو دیکھیں گے، لما رآوا العذاب، جہنم کے عذاب کو جب دیکھیں گے، جو دنیا میں گناہ کرتے تھے اور ان کے لیے کیا عذاب الہی تیار ہوا، اللہ فرماتے ہیں یقولون هل الی مرد من سبیل، اب کیا ہمارے لیے کوئی دنیا میں واپس جانے کا راستہ ہے؟ کاش کوئی دنیا میں جانے کا راستہ مل جائے، ہم جا کر عمل صالح کریں، ہم ان گناہوں سے توبہ اور معافی مانگیں۔ اللہ کہہ رہے وہاں پر تو ان کی یہ آواز رہ جائے گی، کیونکہ ایک اور مقام پہ اللہ سبحانہ وتعالی سورہ مومنون کی آیت نمبر 99 اور 100 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے جب انسان کو موت آئے گی انسان کیا کہے گا موت کے بعد؟ رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے میرے رب، میرے پروردگار مجھے دنیا میں پلٹا دے تاکہ میں نیک اور صالح اعمال بجا لاؤں جو دنیا میں چھوڑ کر آیا تھا، اب میں وہ نیک اعمال کر کے آؤں۔ جب انسان موت کے بعد یہ فریاد کرے گا، روئے گا میرا اللہ مجھے مہلت دے، میں نیک اعمال کر کے آتا ہوں جو میں نے چھوڑے تھے، آواز قدرت آئے گی۔ کلا، قرآن کی آیت ہے جی، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن کی آیت ہے، اللہ قرآن کے جواب دے رہا ہے کیا؟ کلا انہا کلمۃ ہو قائلھا، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی او میرے فرشتو یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، یہ اس کی صرف بات ہے کہ میں عمل صالح کر کے آؤں گا، اگر اس نے عمل صالح کرنا ہوتا یہ پہلے کر کے آتا۔ اللہ تو دلوں کے رازوں سے آگاہ ہے، تو لہٰذا وہاں پر انسان صرف یہ روتا رہے، فریاد کرتا رہے، اس وقت رونا اور فریاد کرنا انسان کی نجات کی ضمانت نہیں دیتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا یہ پہلا قول تھا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ جو لوگ آپس میں سوال کرتے ہیں کون سا؟ ان النبأ العظیم، نبأ عظیم سے مراد کیا ہے؟ قیامت،
یہ پہلا قول ہے، اور علماء فرماتے ہیں یہ قوی قول ہے۔ دوسرا قول کون سا ہے؟ روایات میں دوسرا قول بھی ملتا ہے۔ روایت میں ہے کہ جنگ صفین جو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جنگ لڑ رہے تھے امیر شام معاویہ ابن سفیان سے، جو جنگ تھی، اب انسان خود دیکھے، مسلمانوں کو یہ دعوت فکر ہے، آپ رسول اللہ کے خلفاء کو حق سمجھتے ہیں، جب آپ حق سمجھتے ہیں تو مولا علی علیہ السلام کو نبی کا خلیفہ جانشین مانتے ہیں یا نہیں مانتے مسلمان؟ چوتھے نمبر پر تو مانتے ہیں۔ تو جو خلیفے کے مقابلے میں آ جائے ہم اس کو کیسے حق کہہ سکتے ہیں؟ سید الرسل اپنی زندگی میں یہ اپنی زبان وہی سے کہہ کر گئے، الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ اور سید رسول نے یہ بھی فرمایا، اللہم در الحق حیث ما دار علی، اے اللہ تو حق کو ادھر بھیج، ادھر پھیر جس طرف علی جائیں۔ یعنی رسول نے بتا دیا، اے دنیا والو، او کلمہ گو، اگر حق کو تلاش کرنا ہے علی کے پیچھے جانا، جو علی کے مقابلے میں آ جائے وہ باطل ہے۔ لہٰذا انسان یہ نہ دیکھے میں کس مذہب پر میں نے آنکھ کھولی ہے، میں کن عقائد پر میں نے آنکھ کھولی، انسان جستجو کرے۔ سید الرسل کی ذات پر تو اختلاف کسی کو نہیں ہے، سارے متفق ہیں۔ تو لہٰذا سید الرسل کے اقوال کی روشنی میں انسان اپنے عقائد کی بھی اصلاح کرے اور اپنے انسان کردار کی بھی اصلاح کرے، اسی میں مومن کے لیے نجات ہے۔ تو لہٰذا جنگ صفین میں، دوسری روایت، جنگ صفین میں جنگ کے دوران لشکر شام میں سے جو مولا علی کے مقابلے میں آئے تھے، لشکر شام میں سے ایک شخص ہے جس کے بدن پر ہتھیار ہے، اس نے تیر، کمان، تلوار یہ اٹھائے ہوئے ہتھیار، اور اس نے اپنے گلے میں قرآن کو حمل کیا ہوا ہے، لٹکایا ہوا ہے، اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوا ہے، یعنی میدان میں جنگ میں دکھا رہا ہے کہ دیکھو میں جہاد کرنے والا بھی ہوں اور میں اہل قرآن میں سے ہوں، اپنے آپ کو وہ قرآن میں سے سمجھتا ہے، قرآن کو اٹھایا ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ سورہ عما یتساءلون یہ سورت بھی پڑھ رہا ہے۔ جب اس کی تلاوت کر رہا تھا حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی، امام خود میدان جنگ میں آئے، آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ وہ کس حالت میں ہے، امام نے اس سے سوال کیا، پوچھا، اتعرف النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون، اے شخص کیا تو نبأ عظیم کے بارے میں جانتا ہے جس کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں، لوگ اختلاف رکھتے ہیں؟ تو اس نے کیا کہا؟ قال لا، کہتا نہیں میں نہیں جانتا۔ جب اس نے کہا میں نہیں جانتا، امام علیہ السلام نے زبان عصمت سے بول کر فرمایا، انا واللہ النبأ العظیم، میدان جنگ ہے، دشمن بھی ہیں اپنے بھی ہیں، امیر المومنین زبان عصمت سے بول کر حجت تمام کر رہے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں ہی نبأ عظیم ہوں، یعنی میں ہی وہ ہوں، علی ہوں جس میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے، میں نبأ عظیم ہوں، الذی فیہ اختلفتم، میں وہ نبأ عظیم ہوں، وہ امر عظیم ہوں، وہ ہستی عظیم ہوں جس کے بارے میں تم لوگوں نے اختلاف کیا ہے، وَعَلَىٰ وِلَایَتِهِ مَنَازَعْتُمْ، میں ہی وہ ذات ہوں جس کی ولایت پر تم لوگوں نے جھگڑا کیا ہے، وَعَنْ وِلَایَتِي رَجَعْتُمْ بَعْدَ مَا قَبِلْتُمْ، تم لوگوں نے میری ولایت کو قبول کرنے کے بعد ٹھکرا دیا، میری ولایت کو قبول کرنے کے بعد، کیا مطلب قبول کرنے؟ یعنی میدان غدیر میں قبول کیا، اب پھر اس کے بعد ٹھکرا دیا، دنیاوی مفاد کے پیچھے دوسرے لوگوں کے پیچھے چل پڑے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَعْلَمُونَ، اور تم میدان معاشر میں جان لوگے، ما علمتم، جی ما قبلتم، یہاں پر ایک اور جملہ رہ گیا، وَبِبَغْيِكُمْ حَلَقْتُمْ بَعْدَمَا بِسَيْفِي نَجَوْتُمْ، اور تم لوگ اپنی گمراہی کی وجہ سے ہلاک ہو گئے،
یعنی جس گمراہیوں میں کفر اور شرک اور گمراہیوں میں تھے اس کی وجہ سے تم ہلاک تھے، یعنی جہنمی تھے، ہیں جی۔ تو لہٰذا میں نے کیا کیا، بعدما بسیفی نجوتم، اور تم کو میں نے اپنی تلوار کے ذریعے سے نجات دی، یعنی لشکر یعنی میدان جنگ میں علی نے اپنی تلوار کے زور پہ جنگ کو فتح کیا اور مسلمانوں کو امان ملی، نجات ملی، اس بات کی طرف اشارہ تھا۔ وَيَوْمَ الْغَدِيرِ قَدْ عَلِمْتُمْ، اور تم لوگوں نے میری ولایت اور امامت کے بارے میں جان لیا جب رسول اللہ نے غدیر خم میں میری ولایت اور امامت کا اعلان کیا تھا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَعْلَمُونَ مَا عَلِمْتُمْ، اور پھر میدان قیامت میں تم لوگ جان لو گے جو جانو گے۔ اور فرمایا اس کے بعد روایت کے جملہ، جب امام نے حجت تمام کی، اپنی زبان عصمت سے لوگوں کو پیغام دے دیا، ثم علاہ بسیفہ فرما براسہ وجدہ، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس دشمن خدا کی طرف اپنی تلوار کو اٹھا کر آپ نے لہرایا، ایک وار سے اس کے سر اور اس کے ہاتھوں کو آپ نے جدا کر دیا، یعنی سر بھی زمین پہ جا گرا اور ہاتھ بھی اس کے زمین پہ جا گرے۔ تو امام نے یہ بتا دیا تو اہل قرآن میں سے نہیں ہے، تو وارث قرآن کے مقابلے میں آ کے تو وارث قرآن، تو قرآن نہیں بلکہ تو قرآن اور وارث قرآن کا دشمن بن کر آیا۔ تو اس دوسری روایت کے مطابق نبع عظیم سے مراد کس کی ذات ہے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تیسرا قول ہے جسے علماء اہل سنت نے نقل کیا ہے، علامہ حافظ محمد بن مومن شیرازی نے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی، آپ نے اما یتساءلون عن النبأ العظیم کے بارے میں فرمایا اپنے اصحاب اور لوگوں کے درمیان، اس سے مراد علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے، علی ابن ابی طالب کی امامت ہے۔ اور اس کے بارے میں آپ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا علی کی ولایت کے بارے میں قبر میں سوال ہوگا، فرمایا جو کوئی شرق میں اور غرب میں مرے، کوئی دریا میں مرے، کوئی خشکی میں مرے، منکر و نکیر قبر میں آ کر اس سے سوال کریں گے، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ من ربو کا، تیرا رب کون ہے، یعنی پروردگار کون ہے، اللہ کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ومن نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ ومن امامک، اور تیرا امام کون ہے؟ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یعنی اس وقت یعنی سید رسول نے کیا فرمایا کہ مولا علی کی امامت کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ لیکن ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ سید رسول نے فرمایا یا علی وَأَنْتَ النَّبَأُ الْعَظِيمُ، اے علی تو نبع عظیم کا وارث ہے، نبع عظیم سے مراد تیری ذات ہے۔ تو لہٰذا روایت ایک اور حضرت ابان بن تغلب سے، وہ کہتے ہیں سألت ابا جعفر، میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے، اللہم صلی علی، میں نے امام سے سوال کیا ان قول عز وجل اما یتساءلون، میں نے امام سے سوال کیا مولا یہ اما یتساءلون سے ان النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون، مولا ان آیات سے کیا مراد ہے؟ نبأ عظیم کون سی چیز ہے جس کے بارے میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، لوگ جو ہے وہ پوچھتے ہیں یہ اس سے مراد کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے کیا جواب میں فرمایا قال علیہ السلام هو علی ابن ابی طالب، نبأ عظیم سے مراد علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ لأن رسول اللہ لیس فیہ خلاف، امام فرماتے ہیں یہ جو اختلاف امت نے کیا ہے وہ علی کی امامت اور ولایت کے بارے میں کیا ہے، اس لیے کہ مسلمانوں نے رسول اللہ کی ذات میں اختلاف نہیں کیا۔ تو النبأ العظیم سے مراد مولا علی کی ذات ہے جس میں اختلاف کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا یہ تین اقوال تھے جو النبأ العظیم سے مراد اور اس کا مصداق کون ہے۔ پہلا قول علماء مفسرین نے کہا اس سے مراد قیامت ہے، دوسرا قول مولا علی علیہ السلام نے خود بتایا کہ اس سے مراد میں ہوں، تیسرا قول
سید رسول کی زبانی جسے علماء اہل سنت نے بھی اختیار کیا، کہا کہ اس سے مراد مولا علی علیہ السلام کی ذات ہے۔ ایک مل کے صلوات پڑھے محمد صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ۔ آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 16 تک، یعنی ٹوٹل یہ 11 آیات۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا۔ ان کا ترجمہ آیت نمبر 6، کیا ہم نے زمین کو گہوارہ نہیں بنایا؟ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے زمین کو گہوارہ نہیں بنایا، یعنی سکون کی جگہ نہیں بنائی۔ جس طرح گہوارہ کہتے ہیں یعنی بچے کا جھولا، جیسے بچہ اس میں سوتا ہے، آرام کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے زمین کو سکون کی جگہ نہیں بنائے۔ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو زمین کی میخیں نہیں بنائیں، یعنی پہاڑوں کو اللہ نے زمین کی میخیں بنائی ہیں۔ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو دنیا میں زلزلے آتے۔ اللہ نے پہاڑوں کو اس لیے کیا ہے تاکہ زمین کا توازن برقرار رہے، زمین برابر رہے، اس میں زلزلے نہ ہوں۔ اللہ کی خلقت، اللہ کی قدرت۔ آیت نمبر 8، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا، میاں بیوی میں، جانوروں میں، انسانوں میں۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہاری نیند کو باعث سکون۔ اس لیے آج سائنس بھی کہہ رہی ہے کہ آپ اگر اپنے بدن کو سکون نہیں دیں گے تو آپ جو ہے بدنی طور پہ آپ کے اندر راحت نہیں ہوگی تو آپ صحیح طرح کام بھی نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا نیند بھی انسان کی پوری ہونی چاہیے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور اللہ کہتے ہیں ہم نے دن کو معاش کا ذریعہ بنایا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ لِبَاسًا، اللہ کہتے ہیں رات کو ہم نے پردہ قرار دیا۔ رات کو پردہ سونے کے لیے، عبادت کے لیے، اور دن کو ذریعہ معاش کے لیے، لیکن لوگوں نے اس کو برعکس کر دیا۔ ہمارے نوجوان سارے نہیں، رات کو پیکج کرا کے اور موبائل کو بستروں پہ گھنٹوں حرام موویز، فحش، بیہودہ چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، گیمیں کھیلتے رہتے ہیں، اپنے دین کو برباد کرتے ہیں۔ رات اللہ نے سکون کے لیے بنائی ہے، یعنی ہمارے جوانوں کے پاس یہ توفیق نہیں ہے کہ نماز شب اٹھ کے پڑھے۔ جب ایک شخص نے آ کر مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد، امام نے نصیحت کی، نماز شب پڑھا کر کہتے ہیں مولا میرے پاس وقت نہیں ہے میں نماز شب پڑھوں۔ امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لقد قیدتک ذنوبک، اے بد نصیب تیرے گناہوں نے تجھے جکڑ رکھا ہے، اس لیے تجھے نماز شب کی توفیق نہیں ہے، تو گناہوں کے زنجیر میں بن چکا ہے۔ یعنی رات کو گیمیں کھیلنے کے لیے وقت ہے، بیہودہ اور فحش ویڈیوز دیکھنے کے لیے وقت ہے، فضول چیٹز لڑکیوں کے ساتھ اور یا دوستوں کے ساتھ کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے۔ اگر وقت نہیں ہے ہمارے پاس نماز شب پڑھنے کے لیے نہیں ہے، قضا نمازیں پڑھنے کے لیے نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نہیں ہے۔ انسان فکر کرے میں کہاں جا رہا ہوں، اپنے دین کو تباہ کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا اللہ نے رات کو پردہ بنایا ہے اور دن کو معاش کے لیے قرار دیا ہے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اللہ فرماتے ہیں اور ہم نے تمہارے اوپر ہم نے مضبوط 7 آسمان بنائے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، اور ہم نے ایک روشن چراغ بنایا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور بادلوں سے ہم نے مواصلات بارش برسائی، پانی برسایا، بارش برسائی بادلوں سے۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم اس سے غلہ اور سبزیاں اگائیں اس بارش کے پانی سے۔ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور ہم نے گھنے باغات اگائے۔ یہ کتنی آیات ہیں؟ 11 آیات ہیں۔ اس میں اللہ پیغام توحید دے رہا ہے۔ دیکھیں غور کریں، اللہ کہہ رہا ہے زمین بچھائی، پہاڑ بنائے، تمہیں جوڑا جوڑا بنایا،
تمہارے لیے نیند کا سامان مقرر کیا، نیند کا سسٹم رکھا، تمہارے لیے رات بنائی پردے کے طور پہ، تمہارے لیے دن بنایا معاش کے لیے، تمہارے لیے 7 آسمان بنائے مضبوط، ہیں جی، ان آسمانوں سے یعنی بارش کو برسایا، پانی کو برسایا، جس سے تمہارے لیے غلہ اور سبزیاں اگائیں اور گھنے باغات اگائے۔ اللہ کہہ رہے یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ یہ میں کرتا ہوں۔ اللہ پیغام توحید دے رہا ہے، یعنی ان آیات میں، ان 11 آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی پیغام توحید دے رہا ہے۔ انسان فکر کر، اللہ کی توحید دے رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ کام پیدا کرنا، خلق کرنا، روزی دینا، یہ سارے نظام کائنات چلانا اللہ کے علاوہ کسی اور کا کام ہے، وہ قرآن کی آیات کی مخالفت کر رہا ہے۔ ہم کس کی مانیں؟ قرآن کی مانیں یا اس بندے کی مانیں جو قرآن سے ہٹ کے ہمیں عقیدہ دے رہا ہے؟ تو لہٰذا قرآن ہمیں عقیدہ توحید کچھ اور بتا رہا ہے۔ بعض جو یعنی نصیری اور غلات ایک خطبۃ البیان نقل کرتے ہیں، جس کی وضاحت ہم تفصیل سورہ عبس کی آیات میں بیان کر چکے ہیں، خطبۃ البیان، جس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ یہ خطبہ من گھڑت ہے، معصومین سے یہ ثابت نہیں ہے۔ یہ غلات اور نصیریوں کی کتاب میں یہ خطبہ پایا جاتا ہے، اس کی تفصیل ہم وہاں ذکر کر چکے ہیں۔ تو لہٰذا اب دیکھیں ایک اور پیغام دے دو، ہماری مجالس اور محافل میں، ان مجالس میں بھی جہاں پر یہ خطبۃ البیان نصیری اور غالی عقائد پیش کیے جاتے ہیں، اللہ کو معزول کر کے محمد وآل محمد کو پورا نظام کائنات دیا جاتا ہے، الیاذ باللہ، تفویض کا عقیدہ کہ وہ کائنات کے وارث یہی ہیں، یعنی سب کچھ اب یہی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ الیاذ باللہ فارغ بیٹھے ہیں۔ کہتی ہیں جو اللہ تعالیٰ صرف درود شریف پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ صرف ان پہ دشمنوں پر لعنت بھیج رہا ہے، یعنی الیاذ باللہ اللہ کو فارغ کر دیا۔ تو یہ غلات اور نصیری کہتے ہیں۔ مومن شیعہ اثنا عشری کبھی یہ عقیدہ نہیں رکھتا ہے۔ جو مومن ہے وہ اللہ کو اللہ مانتا ہے اور محمد وآل محمد کو حجت خدا مانتا ہے۔ تو لہٰذا دیکھیں، جو لوگ حدیث کساء پڑھتے ہیں اپنی مجالس اور محافل میں، اور ان کے ممبر پہ اگر کہیں غلو اور نصیریت کی ترویج ہوتی ہے، تو وہ حدیث کساء جو پڑھتے ہیں اس میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اللہ سورہ تو اس میں یعنی حدیث کساء میں بھی اللہ کی توحید کا پیغام موجود ہے۔ کیا اس میں پیغام موجود ہے؟ حدیث کساء میں کیا پڑھتے ہیں؟ انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلقا یدور ولا بحر یجری ولا فلقا تسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ۔ اس میں کیا جملے ہیں؟ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے آسمان کا جو شامیانہ بچھایا ہے، میں نے یہ جو زمین بچھائی ہے، میں نے چاند اور سورج کو جو روشنی دی ہے، اور میں نے یہ پوری کائنات کا جو نظام ہے، اور یہ جو دریاؤں کو روانی اور یہ کشتیوں کو جو چلایا ہے، یعنی پورا جو نظام کائنات خلق کی ہے، اللہ کہہ رہے یہ خلق کرنے والا میں ہوں۔ ہاں البتہ جو میرے سامنے ہستیاں تھیں جن کی محبت میں نے یہ خلق کیا ہے، وہ یہ پنجتن پاک ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ تو اللہ اس میں پیغام توحید دے رہا ہے۔ حدیث کساء کو پڑھتے ہیں، حدیث کساء پہ ایمان رکھیں۔ اللہ کہتا ہے کائنات کی چھوٹی سے چیز سے لے کر بڑی چیز تک کا پیدا کرنے والا، بنانے والا اللہ میں ہوں۔ اور ہم اگر اپنے ممبر پہ بیان کریں، ہم کہیں کہ اللہ کے علاوہ اللہ نہیں ہے، مولا علی ہے، اہل بیت ہے، کس کی مانے؟ حدیث کساء کی مانے؟ قرآن بھی پڑھے ابھی ہم نے، قرآن کی 11 آیات قرآن کی مانے۔ ہم کہتے ہیں نہ قرآن کی مانیں گے نہ اہل بیت کی مانیں گے۔ جو نہ قرآن کو مانے نہ آل محمد کو مانے، وہ دنیا میں اپنا عقیدہ جہنمیوں والا بنا رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے کلمے کا۔ لہٰذا انسان کا، مومن کا عقیدہ توحید صحیح ہونا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا عقیدہ توحید دیکھیں کس قدر ضروری ہے۔ آیت اللہ محمد تقی بہجت، ان کا ایک بڑا عظیم جملہ، وہ کہا کرتے تھے جس کا عقیدہ توحید صحیح نہیں ہے، جس کو اللہ کی صحیح معرفت نہیں ہے، اس شخص کو کبھی بھی اعمال صالح کی توفیق حاصل نہیں ہوگی۔ یعنی آپ کبھی بھی اس کو نماز، روزے، دین، حج کی پابندی کرتے نہیں دیکھیں گے۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ دین کی اساس اور بنیاد ہے توحید،
اور اللہ محبت کرتا ہے اپنی معرفت رکھنے والے کو، مواحد سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اور امام علی نے بھی توحید کا پیغام دیا، رسول اللہ نے بھی سب سے پہلا پیغام دیا تو توحید کا پیغام دیا۔ تو جس بندے کی توحید خراب ہوگی، اس سے جب اللہ راضی نہیں ہے تو اللہ اس کو توفیق کیسے دے؟ لہٰذا انسان کا عقیدہ توحید صحیح ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توحید کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ اے مومن، اپنے عقیدہ نبوت اور امامت سے پہلے اپنے عقیدہ توحید کو درست کر۔ جو تو کلمہ پڑھتا ہے اس میں بھی پہلے عقیدہ توحید کا اقرار ہے، تلقین پڑھی جاتی ہے عقیدہ توحید، اذان دی جاتی ہے پہلے عقیدہ توحید، اقامت دی جاتی ہے پہلے عقیدہ توحید، تشہد پڑھی جاتی ہے تو پہلے عقیدہ توحید۔ ہر چیز میں آپ کو عقیدہ توحید دیا جا رہا ہے۔ آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی ایک ابتدا عقیدہ توحید سے کریں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پہلے آپ نے اللہ کی گواہی دے کر توحید کا اقرار کیا، پھر آپ نے رسول اللہ کا نام لے کے نبوت کا اقرار کیا، پھر آپ نے آل محمد کہہ کے ولایت کا اعلان کیا۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا دل کرتا ہے ہم نماز میں یہ اضافہ کر لیں، مولا علی علیہ السلام کا نام، امام رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل۔ امام فرماتے ہیں یہ جو درود ہے 3 ولایتوں پر مشتمل ہے، عقیدہ توحید پر، عقیدہ نبوت پر، عقیدہ امامت پر۔ جب آپ نے کہا نا اللہم، آپ نے توحید کا اقرار کیا، آپ نے کہا صلی علی محمد، آپ نے نبوت کا اقرار کیا، وآل محمد، آپ نے اہل بیت کی امامت کا اقرار کیا۔ امام نے اتنا بہترین درس دے دیا ہے، اے لوگو آؤ درود شریف کو نماز کی تشہد میں پڑھو، آپ تینوں ولایتوں کا اقرار کر رہے ہو، اپنی طرف سے کسی چیز کا اضافہ نہ کرو، نئی نماز نہ بناؤ۔ ہمیں نماز اپنی طرف سے نئی بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو محمد وآل محمد نے ہمیں نماز دی ہے اسی پہ رہیں، اسی میں ہماری نجات ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس 2 آیات، ان آیت نمبر 17 اور 18۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، یقیناً فیصلے کا دن مقرر ہے۔ یوم ينفخ في الصور فتاتون افواجا، اس دن سور پھونک دی جائے گی اور تم لوگ گروہ در گروہ حاضر ہوگے، آؤ گے۔ تو آیت نمبر 17 میں اللہ نے بتایا فیصلے کا دن، یعنی مجرم لوگ مومنین نیک لوگوں سے جدا کر لیے جائیں گے، بہن بھائیوں سے بھائی کو جدا کر لیا جائے گا، اولاد ماں باپ سے جدا ہو جائے گی۔ یہ وہ دن ہوگا، افراتفری کا دن ہوگا۔ اس عالم میں کیا ہوگا کہ جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن گروہ در گروہ میدان معاشر میں آئیں گے۔ گروہ در گروہ سے کیا مراد ہے؟ بے لوگ گروہ در گروہ کیوں آئیں گے؟ گروہ کی شکل میں آئیں گے۔ یہ روایت ہے صاحب مجمع البیاں علامہ طبرسی نے ایک بہت عظیم روایت نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ روایت میں سید الرسل کے ایک صحابی تھے معاذ بن جبل، وہ رسول اللہ کے ایک صحابی حضرت ایوب انصاری کے گھر بیٹھے تھے، سید الرسل اس محفل میں موجود تھے۔ رسول اللہ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، قرآن مجید کی یہ جو 18 آیت یعنی سورہ النبا کی یوم ینفخ فی الصور فتاتون افواجا، کہ جس دن سور پھونکا جائے گا تو اس دن لوگ مختلف شکلوں میں آئیں گے، یا نبی اللہ کچھ ہمیں بھی سمجھا دیں اس آیت کا پیغام کیا ہے؟ تو سید رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میدان معاشر میں میری امت کے لوگ مختلف شکلوں میں آئیں گے اور ان کو مسلمانوں سے جدا کر کے پیش کر دیا جائے گا، اور وہ 10 گروہوں کی شکل میں آئیں گے۔ آپ نے فرمایا پہلا گروہ جو میدان معاشر میں آئے گا وہ بندروں کی شکل میں ہوگا، دوسرا میرے کلمہ گو، نبی فرما رہے میرے کلمہ گو، پہلا گروہ بندروں کی شکل میں آئے گا، دوسرا گروہ خنزیروں کی شکل میں آئے گا، سور کی شکل میں، تیسرا گروہ آئے گا کچھ لوگ سر کے بل چل کے آ رہے ہوں گے، پاؤں سے نہیں سروں پہ چل رہے ہوں گے،
اور نمبر 4 کچھ لوگ اندھے ہوں گے، اندھے معشور ہوں گے جو چل پھر نہ سکیں گے۔ نمبر 5 کچھ لوگ بہرے اور گونگے آئیں گے لیکن وہ کچھ بھی نہ سمجھ سکیں گے، ان کے خلاف فیصلہ دیا جائے گا تو لوگ ان کے اوپر ہنس رہے ہوں گے۔ یہ دنیا میں لوگوں پر، دیندار لوگوں پہ ہنستے ہوں گے، نمازیوں پہ ہنستے ہوں گے، قرآن والوں پہ ہنستے ہوں گے، شریعت کے پابند لوگوں کے پہ ہنستے ہوں گے۔ اب وہ لوگ ان پہ ہنسیں گے، ملائکہ ان پہ ہنسیں گے، یہ کچھ لوگ نہ سمجھیں گے، اس قدر ان کی ذلت ہوگی۔ یہ 5ویں لوگ جو گونگے اور بہرے ہوں گے۔ 6 لوگ اپنی زبانیں کاٹ رہے ہوں گے اور ان کے منہ سے گندی پیپ بہہ رہی ہوگی۔ نمبر 7 کچھ لوگوں کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوں گے، ہاتھ بھی کٹے ہوں گے، پاؤں بھی کٹے ہوں گے، اس ذلت کے ساتھ زمین پر پڑے ہوں گے اور رسوائی کے ساتھ۔ تو اہل معاشر یہ کچھ لوگ یعنی ان کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوں گے۔ اور نمبر 8 کچھ لوگ آگ کے درختوں کی ٹہنیوں پہ لٹکے ہوں گے، یعنی وہاں پر ان کو سولی پہ لٹکایا ہوا ہوگا، آگ کی ٹہنیوں اور درختوں پہ ان کو لٹکایا جائے گا۔ نمبر 9 کچھ لوگ مردار سے زیادہ گندے اور بدبودار ہوں گے۔ ایک گندگی کے ڈھیر پہ کتا مرا پڑا ہو تو آپ لوگوں کی کیا حالت ہوتی ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں مردار کی بدبو سے بھی گندی بدبو ان لوگوں کے بدن سے آ رہی ہوگی، میدان معاشر میں آئیں گے تو وہ لوگ اس حالت میں ہوں گے۔ اور نمبر 10 آپ نے فرمایا کچھ لوگ آگ کے لمبے لمبے قمیض پہنائے جائیں گے، یعنی کچھ لوگ جب آئیں گے تو ان کے بدن پہ لمبی قمیضیں جو کاندھوں سے لے کر پاؤں تک لمبی قمیضیں پہنائی جائیں گی۔ جیسے آپ عرب لوگوں کو دیکھتے ہیں لمبے لمبے جبے پہنتے ہیں، تو روایت میں یعنی اس جبے وہ لمبے لمبے قمیض جو کاندھوں سے پاؤں تک اور یہ ان کے بدن کے ساتھ چپکے ہوئے ہوں گے جو بدن کو جلا رہے ہوں گے۔ اب پوچھا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں بد نصیب؟ یہ 10 گروہ سید رسول نے فرمایا جو بندر کی شکل میں لوگ نمودار ہوں گے، بندروں کی شکل میں آئیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو، مومنین کو، گھر والوں کو لڑوانے والے ہوں گے، ان کے درمیان چگل خوری کرتے ہوں گے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، چگل خوری کر کے مومنوں کو، مسلمانوں کو، لوگوں کو لڑوانے والے، یہ میدان معاشر میں بندروں کی شکل میں آئیں گے۔ بندر شرارتی ہوتے نا، یہ بندروں کی شکل میں نمودار آئیں گے۔ دوسرے فرمایا جو خنزیر کی شکل میں آئیں گے یہ وہ حرام مال کھانے والے ہوں گے، ناپ تول میں کمی کرتے ہوں گے، ناپنے میں چیز کم دیتے ہوں گے خریدار کو یا تولنے میں چیز کم دیتے ہوں گے، یا پھر مال میں ملاوٹ کرتے ہوں گے۔ آج دیکھ سبزی والا تھوڑی سی سبزی 20 روپے کی سبزی دینی ہے، پانی کا چھڑکاؤ کر کے وزن بڑھا کے، اسی طرح سے کوئی چیز چینی بیچنی ہے اس میں کوئی اور چیز مکس کر کے، آٹا ہے کوئی دوسری چیزیں ملاوٹ کر کے، یعنی یہ حرام ہے ملاوٹ کر کے۔ یا پھر لوگوں کا حق میراث کے ذریعے سے روک دینا، یا کسی نے ہمیں پیسے دیے ہم نے اس کا مال روک لیا، کہا کہ جو لوگوں کا مال کھائیں گے کسی طرح سے بھی رشوت کے ذریعے سے، میراث کھا لی بہن بھائیوں کی، رشتہ داروں کی، یا پھر اسی طرح سے ملاوٹ کر لی سامان بیچنے میں، یا پھر اسی طرح سے آپ نے ناپ تول میں کمی کی، کہا کہ یہ لوگ میدان معاشر میں سور کی شکل میں معشور ہوں گے۔ آپ نے فرمایا تیسرا جو سر کے بل چل کر آئیں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اپنے مفاد کے لیے سود خور ہوں گے، سود کھائیں گے۔ کوئی قرضہ مانگنے آیا اس کو کہیں گے ٹھیک ہے 900 روپے دیتا ہوں مہینے بعد 1000 روپے لوں گا، یہ سود ہے، یہ حرام ہے۔ تو سود جو ہے وہ کھانا حرام ہے، وہ اپنے مقام پہ انشاءاللہ آئے گا، سود کھانا حرام ہے۔ اپنے مال سے سود کے ذریعے سے اپنے شکموں کو جہنم کی آگ سے نہ بھریں۔ تو نمبر 4 کہا جو لوگ اندھے معشور ہوں گے، کہا یہ ظالم حکمران ہوں گے، جو لوگوں کا خون پیئیں گے، لوگوں کے حقوق تلف کریں گے، یہ میدان معاشر میں اندھے معشور ہوں گے۔ اور نمبر 5 کہا گونگے اور بہرے لوگ، جو گونگے اور بہرے ہوں گے، کہا یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اپنے نیک اعمال پہ فخر کرتے ہیں۔ اب اپنے نیک اعمال پہ فخر کیا کرنا؟ مثلا مثال کے طور پہ اگر آپ کو اللہ نے توفیق دیا آپ نمازی بن گئے، آپ اپنے گھر میں چھوٹے بہن بھائیوں کو سمجھانے کی بجائے آپ ان کو حقارت سے دیکھیں، آپ کے اس کو تو تمیز نہیں ہے، بے نمازی، بے دین، فلاں،
یہ ہدایت نہیں ہے۔ حکمت سے ان کو نمازی بنائیں، ان کو دیندار بنائیں۔ اگر میں کہوں کہ میں تو آپ سے اچھا ہوں، الیاذ باللہ، میں نے کوئی نماز پڑھ کے احسان کیا ہے اللہ پہ، اللہ نے مجھ پہ احسان کیا ہے، مجھے اور آپ کو توفیق دی، ہم نمازی بنے ہیں، اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم روزے دار بنے ہیں، اللہ نے توفیق دی، ہم قرآن پڑھنے والے بنے ہیں، ہم نے اللہ پہ احسان نہیں کیا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں جو بندہ نماز شب پڑھ کے یہ کہے گھر والوں کے بارے میں ان سے بہتر ہوں، میں نے نماز شب پڑھی، یہ ایسے پڑھے ہوئے ہیں، فرماتے ہیں علماء یہ جو سوئے ہوئے ہیں اس نماز شب پڑھنے والے سے افضل ہیں، کیونکہ ان کے اندر تکبر نہیں آئی، خود پسندی نہیں آئی۔ لہٰذا نیک اعمال میں تکبر نہ کریں۔ اسی طرح نمازی لوگ اگر تکبر کرتے ہیں وہ بھی مجرم ہیں، اور اگر کوئی یہ کہے میں تو مولا کا عزادار ہوں، میں تو مولا کا ماتمی ہوں، یہ لوگ تو ہیں بھی ایسے ہی فضول قسم کے، یہ مولا کی معرفت نہیں رکھتے۔ آپ مولا کا ماتم کر رہے ہیں، مجلس میں آ کے گریا کر، آپ مولا پہ احسان کر رہے ہیں۔ جس طرح نمازی اللہ پہ احسان نہیں کر رہا، مولا کی عزاداری میں آنے والا بھی مولا پہ احسان نہیں کر رہا، اپنی قبر صاف کر رہا ہے۔ وہ پرسہ جو دے رہا ہے، گریا کر رہا ہے، وہ اپنے لیے آل محمد کی شفاعت کو جمع کر رہا ہے، شفاعت کا حقدار بن رہا ہے۔ لہٰذا کوئی بھی یہ نہ کہے کہ یہ دوسرے لوگ پست ہیں، میں ان سے اچھا ہوں، چاہے وہ نمازی دیندار ہوں یا چاہے وہ آل محمد کا گریا کرنے والے ہوں، صفے عزائے ماتم بچھانے والے ہوں، اور گریا یہ جو ہے فرش عزا بچھانے والے ہوں۔ تو ہر شخص یہ سمجھے اللہ کا شکر ہے، اس نے مجھے توفیق دی، میں نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، دین پہ عمل کیا، امام حسین کے غم میں آنسو بہائے، صفے ماتم میں عزا بچھائی، میں نے یہ امام کی اللہ کی توفیق سے یہ نیاز تقسیم کی۔ تو انسان فخر نہ کرے، انسان شکر کرے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 5 کا نمبر 6، جو لوگ اپنی زبانیں چبا رہے ہوں گے اور ان کے منہ سے گندی پیپ بہ رہی ہوگی، جو پیپ باعث نفرت ہوگی، کہا یہ وہ لوگ ہوں گے جو بے عمل علماء اور قاضی ہوں گے۔ لوگوں کو تو عمل کی تبلیغ اور تعلیم دیتے ہوں گے، خود عمل نہیں کرتے ہوں گے۔ میں آپ لوگوں کو نماز کی تلقین کروں، سچ کی بات کروں، قرآن پڑھنے کی ہدایت کروں، خود عمل نہ کروں، خود نمازیں چھوڑ دوں، خود واجبات کو چھوڑ دوں، بے عمل۔ اس لیے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں اپنی گردنوں کو پل نہ بناؤ۔ کیا مطلب؟ پل کیا ہوتی ہے؟ پل سے انسان گزر جاتا ہے، پل وہیں رہ جاتی ہے۔ امام فرماتے ہیں ایسے نہ بنو تمہاری ہدایت کے پیغام سے دوسرے لوگ نجات پا جائیں اور تم وہیں پر رہ جاؤ، تم کامیاب نہ ہو سکو۔ لہٰذا اس جملے میں امام رسول اللہ نے یہ سمجھایا، عالم ہو، خطیب ہو، ذاکر ہو، جو بھی منبر پہ آنے والا ہے اس کی ذمہ داری ہے وہ آئے، قوم کو جو پیغام دے اس پر عمل بھی کرے۔ اگر کوئی منبر پہ آتا ہے، آل محمد کی تعلیمات کو پیش کرتا ہے اور خود عمل سے کوڑا ہے، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ خطیب ہو، چاہے وہ ذاکر، کوئی بھی ہو، سید رسول کیا فرماتے ہیں؟ ایسے لوگ اپنی زبانوں کو میدان معاشر میں چبائیں گے اور ان کے منہ سے گندی پیپ بہ رہی ہو۔ تو لہذا یہ سب کے لیے تو یہ نمبر 6۔ نمبر 7 فرمایا جو لوگ ہاتھ پاؤں، کچھ لوگوں کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوں گے، فرمایا اور یہ ذلت کے ساتھ وارد محشر ہوں گے، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوں گے، یہ اپنے ہمسایوں کو تکلیف دینے والے ہوں گے۔ ہمسایوں کو تکلیف دینا، دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ہمسایوں کو تکلیف کیا ہے؟ مثال کے طور پہ ہم نے اپنے گھر کا کوڑا گندگی اٹھا کے اپنے ہمسایوں کے دروازے اور دیوار کے ساتھ رکھ دیا، یعنی آپ کو اپنے گھر کی صفائی پسند ہے، آپ ہمسائے کے گھر کے ساتھ جا کے شاپر رکھ رہے ہیں، آپ ڈسٹ بین کو وہاں پہ الٹا رہے ہیں، یہ کہاں کا ادب اور اخلاق ہے؟ ہمسایوں کو تکلیف دینا، ہمسایوں کو اذیت دینا۔ تو لہٰذا ہمسایوں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے کسی اعتبار سے بھی، شریعت کا مسئلہ ہے۔ آپ اگر گھر کے باہر چھڑکاؤ اس طرح سے کر رہے ہیں جہاں پر کیچڑ بن گیا ہے اور کوئی سلپ ہو کر کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، مر گیا کوئی شخص، شریعت کہتی ہے آپ کے اوپر دیت ہے، دیت خطا
قتل بالخطا کی، ایک ہوتا ہے قتل جان بوجھ کے کرنا، ایک ہوتا ہے غلطی سے۔ مثلا مثال کے طور پہ آپ ہوائی فائر کر رہے تھے، کسی کو جا کے گولی لگی، اب شریعت کہتی ہے کہ آپ نے قتل کی دیت دینی ہے لیکن خطا والی دینی ہے، یعنی جان بوجھ کے قتل کرنے والے کی نسبت اس کی دیت کم ہے۔ اسی طرح آپ نے کیچڑ پھیلایا اپنی گلی میں، اپنے گھر کے آگے، یا آپ نے کوئی ایسی چیز لگائی گھر کے باہر، بارکونی نکالی، کوئی لنٹر، کوئی ایسی چیز بنائی جس سے لوگوں کو تکلیف ہوئی، اس میں آپ جواب دیں گے میدان معاشر۔ اپنی ذات کا فائدہ نہ سوچیں، اللہ کو وہی بندہ پسند ہے جو دوسروں لوگوں کا سوچے۔ اسی لیے کہا گیا خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، لوگوں کی مالی مدد کر کے، لوگوں کی ہدایت کر کے، لوگوں کو دوسرے فائدے پہنچا کے۔ تو لہٰذا یہ ہے نمبر 7، اور فرمایا نمبر 8، جو آگ کی ٹہنیوں پہ درختوں پہ لٹکے ہوں گے، یہ کون بد نصیب ہوں گے؟ فرمایا یہ وہ صاحب منصب، یہ وہ لوگ ہوں گے جو صاحب منصب یعنی بادشاہ یا حاکم کے پاس جا کے لوگوں کی شکایت کریں گے اور ان کو سزا دلوائیں گے۔ بعض لوگ اپنے زور اور طاقت کی بنا پر کیا کرتے ہیں؟ MNA کے پاس شکایت کرتے ہیں، کسی تھانے میں جا کے مومن کی شکایت، مسلمان کی شکایت کرنا، یا اس کو کچہری اور ادھر تھانوں میں، عدالتوں میں گھسیٹنا، لوگ کر نہیں رہے۔ اپنے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے لوگوں کو، رشتہ داروں کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ آپ اپنی زور اور طاقت کی بنا پر، پیسے کی وجہ سے، اپنی جاہ اور رتبے کی وجہ سے ایسا کریں تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ ایسے لوگ آگ کے درختوں پہ لٹکائے جائیں گے، اور سارا ان بدبختوں کا یہ منظر میدان معاشر دیکھ رہا ہوگا۔ لہٰذا مومن آپ درگزر کرنا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں۔ سید الرسل نے بڑے بڑے لوگوں کو معاف کیا۔ جو آپ کے سکے چچا حضرت حمزہ کا جو قاتل تھا حبشی، جب جو آیا تھا جس نے سید الرسل کے چچا کے وہ جگر کو نکالا، آپ کے اعضاء کاٹے، جب وہ بھی رسول اللہ کے سامنے آیا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے تجھے معاف کر دیا لیکن میرے سامنے نہ آنا۔ کس قدر سید الرسل نے درگزر کا پیغام دیا۔ اپنے سکے چچا جن کی وفات شہادت پر گریہ کیا، بی بی زہرا نے پھر گریہ کیا، مدینے کی عورتوں نے گریہ کیا۔ سید الرسل کو اتنے پیارے تھے، ان کے دشمن کو بھی معاف کر رہے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں کہ میرے سامنے نہ آنا۔ تو یعنی دیکھیں، درگزر کرنا، معاف کرنا سیکھیں، انسان صرف انتقام لینا نہ سیکھے۔ اور نمبر 9 کہا کہ جو لوگ مردار سے زیادہ جن کے بدن بدبودار ہوں گے، وہ لوگ، کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں شہوت اور لذت کی زندگی گزارنے والے ہوں گے، اور حرام کام کے ذریعے سے شہوت اور لذت کی زندگی گزارنے والے وہ لوگ، اور اپنے مال سے اللہ کا حق ادا کرنے والے نہیں ہوں گے۔ کیا مطلب شہوت اور لذت کی زندگی گزارنے والے؟ یعنی زنا کرنے والے ہوں گے، جنس پرستی، چاہے وہ عورتوں میں ہو یا چاہے مردوں میں ہو۔ بعض خواتین کے اعتبار سے بھی یہ بات پہنچی ہے، یعنی وہ شوہر وطن سے دور ہے یا شوہر فوت ہو چکا ہے، وہ خود لذتی میں خود اپنے ساتھ اپنی شہوت اور اس کو پورا کرتے ہیں، یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ یا اسی طرح کسی خاتون کے ساتھ، یا پھر کوئی لڑکا کسی لڑکے کے ساتھ لواط کرے، قوم لوط والا بدفعلی کرے، یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جو لواط اور گناہ کرتے ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں۔ جو لواط کرتے ہیں، امام فرماتے ہیں وقت موت ان کے سر پر عذاب کے فرشتے وہ پتھر ماریں گے جو قوم لوط پر اللہ کا عذاب آیا تھا اور اس میں وہ مر گئے تھے۔ تو لہٰذا اگر کوئی اس گناہ میں ہے وہ توبہ کرے، استغفار کرے، تاکہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو سکے۔ تو لہٰذا قوم لوط والا یہ گناہ یہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اسی لیے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی، امام فرماتے ہیں جو قوم لوط کا کام کرتا ہے، بدفعلی کرتا ہے، امام فرماتے ہیں وہ مجھ علی کی نگاہ میں ایسا ہے جیسے 70 مرتبہ اس نے مجھ علی کو قتل کیا۔ اب دیکھیں
عبد الرحمن ابن ملجم نے مولا کو کتنی مرتبہ قتل کیا تھا؟ 1 مرتبہ. اور مولا فرماتے ہیں جو لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے وہ اتنا بڑا مجرم ہے جیسے مجھ علی کو 70 مرتبہ قتل کرنے والا. توبہ استغفار کریں, اللہ بڑا مہربان ہے. ایسے لوگوں سے بچ کر رہیں, ایسے بچوں سے دور رہیں. اگر کسی کے اندر یہ غلطی ہے اللہ سے معافی مانگیں, اس کی رحمت بڑی وسیع ہے. تو لہٰذا یہ لواط, یہ زنا, یہ جن پرستی, ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں. یہ والدین کی بھی شرعی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں پہ نگاہ رکھیں, اپنے بچوں کو سمجھائیں, اپنے جوانوں کی اصلاح کریں. تو لہٰذا یہ موجودہ دور میں یہ جو میڈیا کے ذریعے سے فحش چیزیں دیکھتے ہیں, بیہودہ ویڈیوز دیکھتے ہیں, بیہودہ پکچرز دیکھتے ہیں, اس کی وجہ سے ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں. بچیاں بھی تباہ ہو رہی ہیں اور بچے بھی تباہ ہو رہے ہیں, اور ماں باپ تماشا دیکھ رہے ہیں. اب ہماری نسلیں گھروں میں بند کمروں میں برباد ہو رہی ہیں. خدا را اپنی نسلوں کے ایمان کی فکر اور ان کی نجات کی فکر کریں. تو لہٰذا یہ نمبر 10 فرمایا سید رسول نے, جن لوگوں کو آگ کی بڑی بڑی قمیضیں پہنائی جائیں گی کاندھوں سے لے کر پاؤں تک, کہا کہ اور ان کے بدنوں پر چپکی ہوئی ہوں گی, وہ جل رہے ہوں گے, رو رہے ہوں گے, فریاد کر رہے ہوں گے. کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں فخر اور تکبر کرنے والے ہیں. فخر اور تکبر کس سے؟ مال پر, اپنی اولاد پر, اپنے مکان پر, اپنے کاروبار میں فخر کرنا. تیرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس تو کاروبار ہے. تیرے پاس تو رہنے کے لیے کچھ نہیں ہے, میرا عالیشان مکان ہے. تیرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس تو کار ہے. تیرے پاس تیری اولاد نہیں ہے, میں تو صاحب اولاد ہوں. یہ فخر اور مباحت کرنا, یہ غرور کرنا, غریب کو کمتر سمجھنا, محروم کو ذلیل و رسوا سمجھنا. سید رسول فرماتے ہیں میدان معاشر میں یہ متکبر ذلیل لوگ اس حالت میں آئیں گے, ان کے بدن پہ آگ کے لباس پہنائے جائیں گے اور یہ جل رہے ہوں گے, اور پورا عالم معاشر ان کا تماشا دیکھ رہا ہوگا. اس لیے ملتا ہے تکبر کون کرتا تھا؟ فرعون اپنے دربار میں بیٹھ کے کرتا تھا, کہتا تھا دیکھو میرا لباس کتنا عالیشان ہے, دیکھو میرے پاس مال ہے, میں سلطنت رکھتا ہوں, جسے چاہوں چھوڑ دوں, جسے چاہوں بچا لوں. اس لیے تکبر کرتا تھا. حضرت موسیٰ کے حکم کی نافرمانی کی, کہا میرے پاس زور اور طاقت ہے, مال ہے, سب کچھ ہے, میں تیری اتباع کیوں کروں؟ تو تکبر اور غرور کرنا یہ فرعونی فکر ہے, فرعونی کام ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور محمد وآل محمد کے فرمان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.